मैं बीनिश को लेकर जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, हर तरफ फूल ही फूल बिखरे पड़े थे। वो एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा स्पेशल वेडिंग रूम था जो वीआईपी गेस्ट के लिए ही सजाया जाता था। मैं अपने हनीमून की इब्तिदा ऐसी ही किसी जगह से करना चाहता था। मेरे जज्बात मचल रहे थे। मैं बीनिश के पीछे खड़ा था, बेख्तियार इसके गिर्द अपने बाजू हायल कर लिए। मैं इसको अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन वो पीछे हो गई। वो बहुत शर्मा रही थी। मैंने कहा, क्या यार, अब तो कोई नहीं देख रहा, अब तो नकाब उतार दो। इसने मेरे कहने पर जब नकाब उतारा तो इसका खूबसूरत बेदाग सरापा देख के मेरे अंदर जज्बात का एक मुंह जोर तूफान सा उठने लगा था। मैंने इस बेड पर बिठा दिया। मेरी पेशकदमी देखकर वो बोली, माहिर, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रात आराम कर लेते हैं, कल फ्रेश होंगे, फिर सारा दिन घूमेंगे और फिर आप अपने मन मानिया कर लेना। वैसे भी ये पराई जगह है, मैं इस रूम में कंफर्टेबल नहीं होंगी। मैंने कहा, क्या यार, शादी को अभी 1 हफ्ता हुआ है, तुम अभी से थकने भी लगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ही तुम्हारे साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना है। अब नहीं रुकूंगा। मैं इसका एहतजाज मेरे सामने दम तोड़ गया। मैं इस रात को अपनी ज़िंदगी की हसीन तरीन और यादगार रात बनाना चाहता था, मगर ये रात यादगार तो बनने वाली थी, मगर हसीन तरीन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रात मेरी ज़िंदगी की बदतरीन रात थी जिसने मेरी बीवी की जान ले ली थी। मैं ऑफिस में से घर आया तो अम्मी और अफशा सर जोड़कर बैठी थी, जैसे कोई इंतहाई अहम मौजू पर बात कर रही हूँ। मैं चुपके से इनके पीछे से करीब आया और कान इनके करीब ले गया। वो हड़बड़ा कर पीछे को हुई जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई हो। अफशा ने मुझे कान से पकड़ लिया, कहा, जब 2 औरतें हैं मौजू पर बात कर रही हों तो दरमियान में टांग नहीं अड़ाते। भाईजान, मैंने कहा, जब 2 औरतें मेरे बारे में बात कर रही हों तो मैं तो टांग नहीं बल्कि बाजू भी अड़ाऊंगा। मेरी माँ मुझे देखकर हंसने लगी। कहा कि हम तो तुम्हें सरप्राइज देने के चक्करों में थे, मगर तुमने पूरा सरप्राइज का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा, कसम से अम्मी, शोख, हसीन, चंचल, शर्मो हया वाली, और कुछ नहीं सुना। वैसे शोख, चंचल, हसीना और बाहया लड़की का नाम क्या है और वो रहती कहाँ? ज़रा मुझे भी तो पता है, बताएं। इसका अम्मी के हाथ जूते के करीब जाने लगे और मैं वहाँ से एकदम भाग कर कमरे में चला गया। मैं जानता था कि आजकल मेरे रिश्ते की बातें हो रही हैं। नित रोज़ अम्मी और अफशा किसी न किसी घर से कोई ना कोई लड़की देख कर आते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। इनका भी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढने का था इरादा, जो ना सिर्फ खूबसूरत हो बल बाहयाब, बाकरतार और घर की देखभाल करने वाली भी हो। भला इतनी ज़्यादा खूबियों वाली लड़की कैसे मिल सकती है? मैंने अपनी शादी का मामला अम्मी और आपा पर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इनका बहुत प्यारा और लाडला सा बेटा था। वो मेरी शादी को लेकर बहुत सारे अरमान पूरा करना चाहती थी। मेरी अपनी कोई पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने इनको खुली छूट दे रखी थी। बस मेरी एक ही डिमांड थी कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और मेरे कमरे में आपा आई, मुझसे कहने लगी कि भाई, हमने आज जो लड़की देखी है, अगर आप इसे देख लेंगे तो अपने होश व हवास खो बैठेंगे। मैंने कहा, क्या? मैं इस उम्र में मजनू नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे तो बख्शो तुम। इसने कहा कि भाई, हमने आपके लिए हीरा ढूंढा है और आप नखरे दिखा रहे हैं। मैंने कहा, हीरा ढूंढा है तो फिर जौहरी को तो दिखाओ, क्योंकि जौहरी को हीरे की सही पहचान होती है। इसने कहा, वो नूर हीरा है, कोहनूर हीरा, यूँ मंज़र आम पर नहीं आ सकता और ना ही दिखाया जा सकता है, वो तो पर्दों में छुप कर बैठा है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे अभी इश्तियाक हो रहा था इसे जान लेने का। मैंने कहा, आपी, उसका नाम भी तो कोई होगा ना? इसने कहा कि इसका नाम बीनिश है। नाम तो अच्छा है, अब देखते हैं मेरी माँ और बहन की पसंद कैसी होती है कि मुझे जिस शर्त मैंने लगाई थी
اگر آپ کو اس سے پہلے نظر میں محبت نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ میں نے کہا تو مجھے چیلنج کر رہی ہو، جو ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا ہے مگر کسی پر آج تک دل نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہزاروں لڑکیوں کو دیکھا ہے مگر وہ تو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے۔ اب تو میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ اتنے میں امی بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تمہاری بات ادھر پکی کر دی ہے، کیونکہ مجھے بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا اپنی ماں اور بہن کی پسند پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گا۔ میں نے کہا جی امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بس لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ کھڑی جچے، کالر پر ہاتھ رکھا اور اپنے بالوں کو ایک سٹائل سے پیچھے کیا۔ میری ماں اور بہنیں مجھے دیکھ کر زوموانی انداز میں ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ بھائی مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا وہ ایسی لڑکی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو وہ میلہ ہی لوٹ لے۔ میں نے کہا اب تو معاملہ میری انا پر آ گیا ہے، آپ تو میں اس کو دیکھ کر ہی چھوڑوں گا۔ امی نے کہا کہ یہی شرط رکھی ہے انہوں نے کہ ہم شادی سے پہلے لڑکی کو نہیں دکھا سکتے۔ اوہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں، پردے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کہا امی یہ تو زیادتی والی بات ہے نا، میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہوں جسے میں نے ایک آنکھ دیکھا بھی نہ ہو۔ امی نے کہا بس بیٹا تمہیں صبر کے گھونٹ بھرنا پڑیں گے۔ ہمارے لاکھ سمجھانے پر بھی انہوں نے تصویر نہیں دکھائی۔ میں ششو پانی میں پڑ گیا۔ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تمہیں مجھ پر اور افشا پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہم تمہیں بچپن سے جانتے ہیں، تمہاری پسند کے بارے میں اچھی سے علم ہے اور وہ تمہاری پسند کے عین مطابق ہوگی۔ بس تم ہم پر بھروسہ کرو تاکہ ہم منگنی کی رسم کر سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، پہلے کبھی آپ کو مایوس کیا ہے جو اس بار کروں گا، آپ کا جو دل چاہے کر لیں۔ امی اور افشا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ میری منگنی کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا اور اب شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ میں بے چینی حد سے زیادہ تھی میرے اندر۔ میں صرف ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ کڑی پابندیوں میں تھی۔ بس ہر وقت اپنے دل میں اس کا نام کا ورد کرتا رہتا اور میرا وقت گزرتا رہتا۔ مجھے بن دیکھے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ میری دلہن بنے میرے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک نہیں ہٹایا تھا اپنا نقاب اور میں اس کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اب تو میرا صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو چکا تھا۔ اس دوران امی اور افشا نے اس کی تعریفیں میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے اور میں کیسے خود پر جبر کیے ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ یہ میں ہی جانتا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو بہت سارے جذبات مجھ پر حاوی تھے۔ جب اسے پہلی بار دیکھوں گا تو کیا کہوں گا اور وہ مجھے دیکھ کر کیا کرے گی؟ میں اپنی ازدواجی رشتے کی شروعات بہت ہی رومانٹک انداز میں، خوبصورت انداز میں کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی دھڑکن میرے کانوں میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ میں نے اس سے سلام کے بعد اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ اس کی آواز اتنی سریلی اور خوبصورت تھی کہ میں بنا دیکھے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اب تو مزید انتظار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے یوں لگا جیسے میری کلائی کی نبض ایک ساتھ بند ہو گئی ہوں۔ امی اور افشا نے جو بھی اس کی تعریف آج تک کی تھی وہ اس تعریف پر بالکل بھی پورا نہیں اتری تھی، بلکہ وہ ان تعریفوں سے بہت ہی اوپر کی کوئی چیز تھی، کوئی اوپر سے آسمان سے پری تھی جیسے، یا کوئی حور۔ میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پایا، بس اس کو دیکھتا رہا۔ میرا دل کیا کہ وقت کی گھڑیاں یہیں رک جائیں، دنیا کا شور اور ہنگامہ بس ایک دم سے تھم جائے اور میرا اس کی آنکھوں میں دیکھنے کا لمحہ امر ہو جائے۔ میں جو کئی دن سے اس کی تعریف میں ادا ہونے والے الفاظ رومانس کی کتابوں سے رٹتا رہا تھا، ایک دم سے ہی وہ سارے الفاظ میرے دانتوں تلے دب گئے، جیسے وہ اس کے آگے بہت حقیر ہو کہ ادا نہ ہو پا رہے ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟
کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ یہ جملہ تھا یا کیا؟ میں بے اختیار اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ جان عالیہ کی شاعری کی ساری کتابیں ایک طرف اور تمہارا حسن دوسری طرف۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ نہ جانے میں نے کون سی نیکی کی تھی جو مجھے تم مل گئی ہو۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ اس کی حیا، اس کی سادگی، اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی اور وہ مجھے مکمل پاگل بنا رہی تھی۔ میں لفظوں میں اس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکا، مگر میں اسے اتنی محبت دینا چاہتا تھا کہ میری اور اس کی ذات کا ادھورا پن مکمل ہو جائے۔ ایک ہفتے تو شادی کے ہنگاموں اور دعوتوں میں ہی نکل گیا۔ میں اس پر ٹھیک سے اپنی محبت بھی نچھاور نہیں کر پایا تھا۔ میں بس کچھ دنوں کے لیے اسے سب کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنا سارا کا سارا وقت مجھے دے سکے۔ میرے کولیگز نے مجھے شادی کا تحفہ مری کی 2 ٹکٹس کی صورت میں دیا تھا۔ یہ تقریباً 1 ہفتے کا ٹور تھا اور اس 1 ہفتے میں میں اسے قدرت کے حسین مناظر دکھانا چاہتا تھا اور اپنی محبت پوری اس پر نچھاور کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے بینش کو یہ سب بتایا تو وہ تھوڑی سی ہچکچانے لگی۔ بولی کہ ماہر، میں یہ سب کیسے کروں گی؟ آپ کو تو پتہ ہے میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور میں یوں ہی آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتی ہوں، ادھر گھر میں ہی کمفرٹیبل ہوں۔ میں نے کہا کہ شادی کے بعد ہنی مون بھی کوئی بلا ہوتی ہے مائی ڈیئر، ہنی مون گھر پر بیٹھ کر نہیں منایا جاتا، آئی سمجھ؟ میں نے ہلکی سی چیت اس کے سر پر رسید کی۔ وہ بولی کہ جانتی ہوں سب اتنی جاہل نہیں ہوں، میں بس مجھے یوں ہوٹلوں میں رہنا اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ مگر میں نے اس کے کوئی بھی بات نہ سنی اور کہا مجھے آفس سے صرف 1 ہفتے کی چھٹی ملی ہے اور میں اتنا اچھا ٹائم گھر پر نہیں گزارنا چاہتا اور دعوتوں کی نظر نہیں کر سکتا، مجھے تم اکیلی چاہیے ہو، آئی سمجھنا؟ اس نے کہا کہ اکیلے کہاں ہوں گے، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے ہیں۔ اور میں اس کی سادگی پر دل کھول کر ہنستا رہا۔ وہ واقعی بھلی مانس سی تھی۔ آج کل کے دور میں ماڈرنزم کے نام پر جو کچھ بھی لڑکیاں کرتی تھیں، اس سے اس سب کی ہوا تک نہ لگی تھی۔ میں اور بھی زیادہ اپنی محبت پر فخر کرنے لگا تھا۔ میرا بس چلتا تو ہر وقت اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا۔ اس کی سادگی اور معصومیت اس کے حسن سے کہیں بڑھ کر تھی۔ بالآخر میں اس کے لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ ہم نے بائی ایئر سفر طے کیا تھا اور بائی روڈ ہمیں مری تک جانا تھا۔ سارا دن سفر کی تھکن کے بعد بالآخر ہم رات کے وقت مری پہنچ گئے تھے۔ بینی شاید درست کہتی تھی کیونکہ سارے ہوٹلز کے سبھی رومز ریزرو تھے، یوں جیسے سارا پاکستان مری کی سیر کو نکلا ہو۔ ہم 2-3 ہوٹلز گئے مگر رومز بکڈ تھے، کوئی روم بھی خالی نہ تھا۔ ہمیں رات کے 10 بج چکے تھے۔ یوں خوار ہوتے بینش بہت تھک چکی تھی مگر وہ مروت میں خاموش تھی۔ چوتھے ہوٹل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ سوری سارے رومز ریزرو ہیں۔ میں نے کہا کہ یار کوئی روم تو خالی ہوگا نا؟ تو مینیجر اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو زومینی نظروں سے دیکھنے لگا اور کہا کہ ہمارا ایک اسپیشل روم خالی ہے جو VIP گیسٹ کے لیے ہے، اگر آپ وہاں ٹھہرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، وہی رکنا پسند کریں گے۔ بینش تو سر تا پیر سیاہ برقع پہن رکھا تھا مگر اس کے سفید ہاتھ نظر آتے تھے جن پر مہندی لگی ہوئی۔ وہ مینیجر ان ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی انگلیوں کو مڑوڑ کر مجھے دکھا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں یوں کرنے سے تسلی دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد میں نے اور وہ لڑکا واپس آیا اور کہا کہ آپ کا روم بالکل ریڈی ہے سر، آپ وہی جا سکتے ہیں اور اپنے وقت کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمارے ہوٹل کو زینت بخشی ہے۔ وہ کافی چھچھورا سا مینیجر تھا۔ مجھے اس کی بار بار بینش کی طرف اٹھتی نظریں ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں مگر میں خاموش رہا اور بینش کو لے کر اس ہوٹل کے روم میں چلا گیا۔ جب ہم اس روم میں پہنچے تو اتنا خوبصورت اور بڑا روم دیکھ کر ہماری ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔
میں کسی ایسی ہی جگہ کی تلاش میں تھا جو بینش کے شان شان ہو۔ برقع پہن رکھا تھا بینش نے۔ میں نے کہا یہ برقع تو اب اتار دو، اب ہمیں یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ وہ ابھی تک ہچکچا رہی تھی، پھر اس نے اپنا نقاب اتار دیا۔ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے مہرون کلر کی میکسی پہن رکھی تھی جو اس پر بہت زیادہ جچ رہی تھی۔ میں نے اسے سامنے آنے میں کھڑا کیا اور خود اس کے پیچھے جھک کے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڈی رکھ دی۔ وہ واقعی کمال کی حسین اور سادہ تھی۔ فوراً نظریں جھکا گئی، کہنے لگی کہ مائع میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اب ہمیں آرام کرنا چاہیے کیونکہ 12 تو بج گئے ہیں، صبح اٹھنا بھی ہے اور پھر سیر و تفریح کے لیے نکل پڑیں گے۔ وہ میری نظروں کا مفہوم جان کر اپنی تھکن کا ذکر کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ تمہاری ساری تھکن اتار دوں گا۔ جہاں پر آیا ہوں یہاں تم بالکل اکیلے ہیں، تیسرا یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے ریلیکس ہو جاؤ۔ مگر وہ اندر سے بہت بے چین تھی، کہنے لگی کہ میں یہاں پر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ جگہ مشکوک سی لگ رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور ہنسنے لگا۔ وہ واقعی بہت سادہ تھی، بھلا یہ جگہ مشکوک کیسے ہو سکتی تھی؟ ہوٹل رومز میں پرائیویسی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اکثر ہی شادی شدہ افراد ہنی مون منانے آتے تھے، اس لیے میں اس کے سوال کو نظر انداز کی اپنی گستاخیاں جاری رکھنے لگا کیونکہ میری شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا، مگر اس دوران شادی کے ہنگاموں اور دعوتوں نے مجھے بینش کے ساتھ وقت نہیں گزارنے دیا تھا۔ ویسے بھی ہنی مون پر جذبات اور بھی مظہور ہونے لگتے ہیں، اس لیے میں اس کے احتجاج اور شرم کو اگنور کر کے اس وقت کو یادگار بنانا چاہتا تھا تاکہ بعد میں جب ہم کبھی اکیلے ہوں بیٹھیں تو اس وقت ان لمحوں کو یاد کر کے انجوائے کر سکیں۔ اگلے روز میں اسے ان تمام مقامات کی سیاحت کے لیے لے گیا جو مری میں بہت مشہور جگہ تھی اور نیچر کے بہت قریب تھی۔ ہم نے 1 ہفتہ اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا تھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا کیونکہ میرے پہلو میں بھی بینش تھی اور میرے آس پاس میرے ساتھ ہر لمحہ یادگار بنا رہی تھی۔ ابھی تو میرے پوری زندگی اس کے ساتھ گزرنے والی تھی اور پتہ نہیں کتنے ہی خوبصورت لمحے ہماری زندگی کو 4 چاند لگانے والے تھے۔ مگر شاید یہ میری سب سے بڑی بھول تھی کیونکہ مری میں گزارا گیا یہ وقت میری زندگی کا ایک ایسا ڈراؤنا خواب بننے والا تھا جس نے میری ہستی ہی مٹا دینی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ بینش بہت خوش تھی، میری سنگت نے اس کو حسن کو مزید مہکا دیا تھا۔ اگلے روز وہی ٹف روٹین میری منتظر تھی، مگر میں خوش تھا کہ بینش جیسی ساتھی کو پا کر میں اپنی ساری تھکن اس کے آغوش میں اتار دوں گا۔ اگلے دن میں آفس گیا اور اپنے کالج لیگ سے ملا تو وہ سب مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے ایک غیر معمول سا محسوس کیا تھا جو اس آفس کی آب و ہوا میں رچ گیا تھا۔ سب کچھ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پھر کیسا رہا تمہارا ہنی مون؟ میں نے کہا بہت زیادہ یادگار۔ اس نے کہا کہ ہاں یار، یادگار لمحے تو تم نے واقعی بہت گزارے ہیں۔ میں ان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے مسکرا کر سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتا۔ شاید ان کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ مجھے کچھ بتا سکیں، اس لیے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے۔ پھر اچانک ہی میرا ایک دوست جو کہ میرا بیسٹ فرینڈ بھی تھا افراتفری میں میرے قریب آیا اور کہا کہ ماہر ذرا باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ یہیں پر کر لیتے ہیں، ویسے بھی بہت کام کرنے والا پڑا ہے۔ اس نے کہا کہ کام بعد میں ہو جائے گا کیونکہ جو بات میں تمہیں بتاؤں دوں گا وہ تمہارے سارے کام بھلا دے گی تمہیں۔ میں ایک دم سے اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس شدت سے ہوا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑنے لگی۔ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا کہ ادھر بیٹھو اور چائے پیو، بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا، اس کی چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ میں نے کہا میں نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے اور میں تو حیرت زدہ ہوں کہ تمہیں خود بھی ابھی اس بات کا پتہ نہیں چلا
کیونکہ سارے آفس میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ اب میں وقتاً واقعی پریشان ہو گیا تھا اور کہا کہ جلدی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ایک دم سے میرے اندر جیسے بجلی سی لگنے لگی ہو، جیسے بہت بڑی بات ہو جو ابھی میرے سر پر آسمان گرا دے گی۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے ہوٹل روم میں اپنے موبائل سے کوئی بھی ویڈیو یا تصویر بنائی تھی؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم نے بینش یعنی بھابھی کے ساتھ کوئی بھی نازیبا تصاویر یا ویڈیو بنائی تھی یا نہیں؟ میں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے ایک دو سیلفی لی تھی، اس کے علاوہ کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے اپنا موبائل کھولا اور میرے سامنے ایک ویڈیو کھول کر اپنے ہاتھ میں پکڑا دی۔ جیسے جیسے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا میرے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی تھی۔ مجھے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا وجود ایسے ہو گیا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ وہ ویڈیو مجھ پر تھوڑے بس آ رہی تھی کیونکہ اس ہوٹل روم میں جس میں ہم ٹھہرے تھے اور میں نے اپنے اور بینش کے ساتھ یادگار لمحے بتائے تھے، وہ سب اس ویڈیو میں ریکارڈ تھے اور یہ ویڈیو کسی نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی۔ ایک دم سے موبائل میرے ہاتھ کے درمیان کانپنے لگا اور ایک دم میں اپنے بال کھینچنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے بڑے صدمے کا ریئیکٹ کس طرح سے کروں۔ میرا دوست میری طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ تم نے واقعی اپنے موبائل سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی؟ میں نے کہا کہ پاگل ہو تم؟ نہیں، بھلا اتنی نازیبا ویڈیو اپنے موبائل میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو پھر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر کس نے ڈالی ہے؟ میں نے کہا اس بات کا آئیڈیا مجھے بھی نہیں ہے، قسم لے لو، میرا موبائل چیک کر لو، میں نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میری بیوی بہت باحیا با کردار پردے دار ہے۔ میں اس کی حیا کو یوں پامال کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں میں۔ میرا دوست شاید میری بات کا مطلب سمجھ گیا اور کہا کہ پھر جس ہوٹل میں تم ٹھہرے تھے اس کے مینیجر سے جا کر بات کرو کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے اور تمہاری ویڈیو اگر آفس کے لوگوں تک پہنچ گئی ہے تو تمہارے گھر میں یہ جلد پہنچ جائے گی۔ اور یہ بات سننا تھی کہ میرا بلڈ ایک دم سے لو ہونے لگا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ناچنے لگا، بینش کا معصوم اور بے داغ چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ اس سے کسی جرم کی سزا ملی تھی۔ میرا دل یوں تھا جیسے اس میں خنجر گھونپے جا رہے ہوں۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہوٹل کا مینیجر اس لڑکے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا کہہ رہا تھا، اور میرا خدایا یہ میں نے کیا کر دیا۔ مجھے روم میں جاتے ہی روم کو اچھی طرح سے چیک کرنا چاہیے تھا، اور بینش سچ ہی کہتی تھی کہ وہ وہاں پر کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی۔ شاید اس کی چھٹی اس نے اسے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی، مگر میں ہی جاہل تھا جو اس بات کو سمجھ نہیں سکا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس ہوٹل کو جا کر آگ لگا دوں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ یہ آگ میرے گھر میں لگنے والی تھی، اور یہ اسی آگ تھی جو کسی بھی پانی سے بجھ نہیں سکتی تھی۔ میں ریسٹورنٹ سے سیدھا گھر آ گیا کیونکہ میں کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ خیال کہ میری بیوی پوری دنیا کے سامنے بے حجاب ہو گئی ہے میری روح کو نچوڑنے کے لیے کافی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں گیا بینش میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ خیر تو ہے نا؟ میں نے کہا کہ پلیز ایک کپ چائے بنا دو۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دیکھ کر وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی اور چائے بنانے کے لیے چلے گئے۔ میرے دوست نے کہا کہ ہمیں جلدی مری پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ سائبر کرائم میں رپورٹ کرنی ہوگی۔ وہ مری کا کوئی مشہور ہوٹل نہیں تھا بلکہ ایک گمنام سی جگہ تھی جس میں وہ ہوٹل بنایا گیا تھا۔ میں جلدی تیاری کرنے لگا کیونکہ مجھے ابھی اور اسی وقت نکلنا تھا، اس سے پہلے کہ میرا معاملہ میرے ہاتھ میں سے بہت آگے چلا جاتا۔ مجھے اس ویڈیو کو روکنا تھا اور اس مینیجر کا منہ توڑنا تھا۔ بینش چائے بنا کر لائی تو میں نے کہا کہ میں ایک کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، 1-2 دن تک آ جاؤں گا۔ میں نے چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے میرا بازو پیچھے سے تھام لیا اور کہا کہ ماہر خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں نے اس کی معصوم چہرے کو دیکھا اور اپنی نظریں جھکا گیا۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اسے دیکھ بھی سکتا۔ میں بینش کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا کہ بینش، میں جو بات تم سے کہنا چاہتا ہوں اسے دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور کہا کیا ہو گیا ہے؟ کوئی
कौन सी बात है? मैंने कहा कि तुम इस कमरे में ही रहोगी और अपने घर भी तब तक नहीं जाओगी जब तक मैं वापस घर न आ जाता। मुझसे वादा करो, क्या तुम मुझ पर यकीन है? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत सच्ची लगती है? इसने कहा, आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप मेरे शौहर हैं, आप भला मुझसे झूठी मोहब्बत क्यों करेंगे? मैंने कहा कि इस जुमले के अलावा किसी भी बात पर कोई यकीन न करना, बस 2 दिन यहाँ बैठे रहो और इससे जुमले को अपनी ज़बान का विरस समझ कर जारी रखो कि माहिर तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और तुम पर कोई आँच नहीं आने देगा। ये कहना था। ये कहते साथ ही मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए और वो शदीद हैरानी और परेशानी से मुझे देखने लगी। इसने कहा कि माहिर, क्या बात है, प्लीज़ मुझे बता दें वरना मैं सह नहीं पाऊंगी। क्या कुछ हुआ है? मैंने कहा कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, बस तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वैसे ही करना। मैं ये कहकर वहाँ से निकल पड़ा। मुझे अपने दोस्त के साथ मरी जाना था। हमने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी थी, मगर मसला ये था कि इसका रिस्पांस आने में भी 1-2 हफ्ते लग जाना थे और इस दौरान तो वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी होनी थी। फिर क्या फ़ायदा? इसलिए मैं पुलिस के हमरा मरी की इस होटल जा पहुंचा था, मगर वहाँ एक मोटा सा ताला पड़ा हुआ था। इर्द गिर्द के लोगों से पूछना पर पता चला कि वो होटल तो कई दिनों से खाली पड़ा था। फिर कुछ दिन पहले वहाँ पर कुछ मशकूक लोग आए और 1 हफ्ते के लिए होटल खोल दिया गया। ये तासर दिया गया कि यहाँ शादीशुदा नए नए जोड़े अपना हनीमून मनाने आए तो यहाँ पर सट्टे कर सकते हैं। इस तरह 1 हफ्ते वो होटल खुलने के बाद दोबारा बंद कर दिया गया था और इनका कुछ पता नहीं था, जो न जाने कहाँ से आए थे और कहाँ जा चुके थे। मैंने सर पकड़ लिया, दोनों हाथों में थाम लिया था, क्योंकि वो हमें ही बर्बाद करने के लिए आए थे और बर्बाद करके जा चुके थे। मैं वहाँ बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा था। मुझे रोना खुद पर नहीं बल्कि बिनिश की किस्मत पर आ रहा था। इसके लिए मेरा दिल तड़पा जा रहा था। जब इसे इल्म होगा तो वो बाहया लड़की तो जीते जी मर जाएगी। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और इसका नंबर डायल किया, मगर यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैं पागलों की तरह इधर उधर चक्कर काट रहा था। मेरा दोस्त मेरे पीछे पीछे था और हालात की संगीनी को जान चुका था। हम वहाँ से रात 10 बजे के करीब निकले थे। सड़क पर बर्फबारी की वजह से बार बार गाड़ी रोकना पड़ती थी। सारी रात हम सड़क पर धंसे रहे, ऊपर से सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। मैं बिनिश को कॉल कर करके थक चुका था। सुबह 5 बजे के करीब हम इस्लामाबाद पहुँचे और मैंने झट से बिनिश के नंबर पर फ़ोन किया तो इसका नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गया, क्योंकि वो अपना नंबर कभी भी ऑफ नहीं करती थी। तो क्या वो जान चुकी है? ये अज़ियतनाक हकीकत इस पर भी वाज़ेह हो चुकी थी। क्या ये सोच कर ही मेरे जिस्म में खून की गर्दिश बढ़ने लगी। मैंने मामा को कॉल की तो इन्होंने दूसरी कॉल पर फ़ोन उठा लिया। मैंने झट से कहा कि मामा, बिनिश कहाँ है? मेरी बात सुनकर मामा ज़ारो कतार रोने लगी और मैं एकदम से साकत हो गया, जैसे कोई बहुत ही बुरी खबर मुझे सुनाने को मिलेगी। मामा ने कहा, बिनिश के घर वाले बहुत गुस्से में आए थे और बिनिश को लेकर चले गए। न जाने तुम दोनों के दरमियान में क्या हुआ है, मुझे तो कोई कुछ भी नहीं बता रहा। इसके भाई मुझे धमका कर गए हैं कि आपकी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने क्या कर डाला है इसके साथ? मुझे भी तो कुछ बताओ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कहा, बिनिश ठीक तो है ना? वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता वो ठीक है या नहीं, वो तो जाना नहीं चाहती थी, मगर वो ज़बरदस्ती लेकर गए हैं इसके हाथ से पकड़कर। और तुम कहाँ हो? हमें इस हालत में छोड़कर किधर चले गए हो? तुम जल्दी घर वापस आओ। मैंने कहा, मैं बस रास्ते में शाम तक घर आ जाऊँगा, फिर हम बात करेंगे। मैंने फ़ोन रख दिया और बिनिश का नंबर बार बार डायल करने लगा, मगर इसका नंबर बंद था और मेरा दिल भी साथ ही बंद हो गया था। रात को मैं जैसे तैसे घर पहुंचा। मामा सर पकड़ कर बैठी थी और अफशा इधर उधर चक्कर काट रही थी। मैं तो अपनी बहन से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था, सीधा अम्मी के कदमों में जा गिरा। अम्मी ने कहा, माहिर, ये तुमने क्या कर डाला? बेटा, तुमने भरी दुनिया में अपनी बीवी की इज्जत नीलाम कर दी। और मैं यूं था जैसे ज़मीन में धंस गया था। तो इन्हें भी पता चल गया था और बिनिश न जाने वो किस हाल में होगी। मैंने कहा, मामा, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? मैं भला इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता हूँ? एक गलती हुई,
मुझसे कि मैं इस होटल की छानबीन किए बगैर इसमें घुस गया। बिनिश मुझे मना कर रही थी मगर मैं तो जज्बात में बिल्कुल अंधा हो चुका था। आप चले मेरे साथ, हमें बिनिश के घर जाना है, इससे माफ़ी मांगनी है और इससे साथ लाना है। मम्मा ने कहा बेटा वो बहुत बाहया बापर्दा गैरत वाली लड़की है, तुम इससे क्या एक्सेप्ट करते हो? चाहे तुम्हारी गलती नहीं भी है फिर भी क्या वो तुम्हें खुद को माफ़ कर पाएगी? मैंने कहा वो मेरी बीवी है, मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे मना लूँगा, इसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगा, आप बस भी चलें। मगर जब मैं मामा को लेकर इसके घर गया तो वहाँ तो सफ़े मातम बिछी थी। सफ़ेद कफन में लिपटा बिनिश के वजूद ने मुझे वहीं पर बर्फ़ का मुजस्मा बना दिया था। मैं यकदम इसे देखता रहा, ना कोई आह, न सिसकी, न आंसू, बस बिल्कुल सकत, जैसे मेरे अंदर के सारे जज्बात इस सफ़ेद कफन में छुप गए हों। मामा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और मैं यूं था जैसे अब कभी हिल भी नहीं पाऊंगा। ज़िंदगी भी कितनी अजीब शय है ना, कि जब हमें लगता है कि हमारा वजूद मुकम्मल हो चुका है, अब हमारी ज़िंदगी में बस मुसरतों के ढोल ही बजेंगे, मगर तब ही किस्मत का एक ज़ोरदार थप्पड़ हमारी गाल पर पड़ता है और हमारी ज़िंदगी के सारे रंग निचट जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिनिश तो मुझे माफ़ी मांगने के काबिल भी ना समझा था। वो ये सारा दुख, सारी अजियत खुद पर ही झेल गई थी और मुझे बिल्कुल बरी कर गई थी। इसके भाइयों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं तो शायद इससे ज़्यादा सख्त सज़ा का अहल था। जेल तो बहुत कम थी मेरे लिए। मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी में आने वाले इस रंगीन लम्हों को सोचकर ज़ोर से हंसने लगता था। फिर इन लम्हों पर जब सफ़ेद कफन ढकते हुए देखता तो चीखें निकलने लगती, क्योंकि मैं अपने होश खो बैठा था। सब लोग मुझे पागल समझते थे मगर मैं पागलपन से बहुत आगे निकल चुका था। क्या बिनिश ने अपनी जान लेकर दुरुस्त फैसला किया था? और प्यारे दोस्तों, एक मशवरा देता चलूं आपको कि कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार किसी अनजान जगह पर मत करें, क्योंकि कैमरे की आंख आपको देख रही है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।